تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ اور یہ مدنی سورت ہے۔ قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر اگرچہ بعد میں ہے، لیکن قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے، صحابہ نے جس ترتیب پر اس کو جمع کیا، اس ترتیب میں اس کا دوسرا نمبر آتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 286 آیت اور 40 رکوع ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ تقریباً قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں سے ایک ہے، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، یعنی پارہ الف لام میم اور دوسرا پارہ سیقول اور تیسرا پارہ جو دل کا اس کے آدھے تک، اس کے نصف تک تقریباً یہ سورۃ البقرہ۔ تو اس اعتبار سے یہ مدنی صورت ہے اور بڑی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ بقرہ بہت ہی محترم الشان اور بڑی ہی اہم صورت ہے۔ اس میں اکثر مضامین، روایت کے اندر آتا ہے کہ 1000 اوامر یعنی اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں، حکم کو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور تقریباً اتنے ہی نواہی یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ بھی اتنے ہی ہیں، اور 1000 یا اس سے زائد احکام اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں اور جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 12 سال کے اندر سورۃ البقرہ مکمل کی۔ 12 سال ان کی زبان بھی عربی ہے اور اونچے درجے کے صحابی ہیں، اس کے باوجود 12 سال تک یعنی اس کے مضامین اتنے اہم ہیں کہ ان میں غور و فکر کرتے کرتے تقریباً سورۃ البقرہ میں ہی 12 سال گزر گئے۔ اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے بڑے عاشق تھے، ایک ایک ادا کے اوپر جان قربان کرنے والے۔ ان کے بارے میں آتا ہے تقریباً 8 سال تک اس کے مضامین کو پڑھتے رہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ ایک ایک سورت کی گہرائیوں کے اندر اترتے چلے جاتے، اس کے موتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو سورۃ البقرہ بڑی اہم سورت ہے، مدنی سورت ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ ایک صورت کے اندر بنی اسرائیل کی پہلی جماعت جس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب علیہم کے اندر آیا ہے، یعنی یہود، ان کے حال احوال کثرت کے ساتھ پہلی صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور وَلَضَّالِّينَ جو سورہ فاتحہ کا آخری لفظ ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر نصارہ جو اہل کتاب بنی اسرائیل کی دوسری جماعت ہے، اس کے حال احوال تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، یا اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غصہ قہر نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے
جو دو صورتیں یہاں پر آئی ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران، ان لوگوں کے حال احوال بیان فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیے کہ سورۃ البقرہ، اس کا نام بقرہ ہے، بقر کے معنی گائے یا بیل کے آتے ہیں۔ قرآن پاک کی اکثر صورتوں کے نام کسی خاص واقعے کی طرف یا کوئی خاص واقعہ اس صورت کے اندر آیا ہے یا کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہے تو اکثر اس کی وجہ سے اکثر صورتوں کے نام ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی کسی جز کی وجہ سے پورے کل کا وہی نام رکھ دینا۔ 2 4 5 رکوع کے بعد بقرہ ایک واقعہ آئے گا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنی اسرائیل میں کسی آدمی کا قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن کا آدمی قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا اور پتہ نہیں چل رہا قاتل کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ تم ایک کام کرو، ان سے کہو ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا، یعنی ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول جو ہے جو قتل ہو گیا اس کے جسم سے لگاؤ، یہ مردہ خود بخود بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ سمجھیے معجزہ تھا، چونکہ ظاہر بات ہے مردہ گائے جس کو ذبح کر دیا گیا اس کا گوشت کا ٹکڑا مردے سے لگایا جائے تو کوئی عقل میں تو بات آتی نہیں، لیکن دین اسلام عقل میں آئے تب بھی ماننا ہے، نہ آئے تب بھی ماننا ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے، لیکن بنی اسرائیل کی خاص عادت تھی کہ نبیوں کی توہین کرنا، ان کے ساتھ مذاق دل لگی کرنا، ان کی باتوں کو ہلکے کے انداز میں لینا۔ تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، موسیٰ اس گائے کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی سائز کیسی ہو۔ جیسے جیسے وہ حرکتیں کرتے رہے اللہ کی طرف سے سختیاں پابندیاں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ اس مرتبہ تو ہم ضرور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے ان کی جان بچی۔ اس کے بعد وہ بڑی قیمت کے اندر گائے ملی، واقعہ آئے گا آپ کے سامنے انشاءاللہ جب ہم وہاں پر پہنچیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایسا ہی کیا، اس مقتول نے جو قتل ہو گیا تھا اس نے زندہ ہو کر کے بتایا کہ مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا۔ تو چونکہ یہ اہم واقعہ تھا اور اس میں گائے کے ذبح کا واقعہ ہے یا بیل کے، تو اللہ رب العزت نے اس پوری صورت کا نام ہی اس واقعے کی نسبت پر بقرہ رکھا، سورۃ البقرہ، چونکہ وہ واقعہ اس کے اندر آئے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی اور صورتیں ہیں، جیسے کہ چیونٹی کا واقعہ ہے سورۃ النمل، پوری اس کا نام بھی اللہ رب العزت نے نمل رکھ دیا چیونٹی کے نام پر۔ اسی طرح 14ویں پارے کے اندر ایک سورت کا نام ہے سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ تو اس پارے میں اس صورت میں چونکہ شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے پوری صورت کا نام ہی سورۃ النحل رکھ دی۔ تو اکثر و بیشتر صورتوں کے نام کسی خاص واقعے کی نسبت پر رکھے گئے۔ اب آپ جب اس کا نام سمجھ چکے کہ سورۃ البقرہ اس کا نام کیوں رکھا گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن پاک کے تقریباً جو حروف تہجی ہیں، الف با تا سا مفردات جن کو کہا جاتا ہے، ان کی تعداد تقریباً 28 ہے۔ اللہ رب العزت نے ان میں سے 14 حروف مقطعات کی شکل کے اندر بیان کر کے امت کے ذہنوں کو کھولا کہ دیکھو تم کمزور ہو، ناقص ہو، اگر الگ الگ تم ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہو
تو بات الگ ہے. اگر انہی الفاظ میں سے چند الفاظ کو ہم اکٹھا بیان کرتے تو تمہاری عقل، تمہاری سوچ، تمہاری فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. گویا کہ انسانوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم ہر حال میں اللہ کے محتاج ہو، بندگی کے ساتھ زندگی گزارو. تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی بھی اعتبار سے تکبر اور بڑائی کی چادر اوڑھو. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. الف لام میم 3 حرف ہیں. 30 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں 3 حرفوں کو پڑھنے پر. ان کا مفہوم اور ان کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز بزرگ و دوستو، اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے بہتر قول یہ ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہو تو بتایا ہو، لیکن نبی نے اپنی امت کو اس راز سے آگاہ نہیں کیا. تو جس راز پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اس راز کے پیچھے پڑنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ایک راز ہے، اور راز کی بات کو راز کے اندر ہی اگر رہنے دیا جائے تو اس کے اندر مزہ آتا ہے. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان صحابی کو بہت سارے نام بتا رکھے تھے کہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے. منافقین کی ایک پوری لسٹ حضرت حذیفہ کے پاس تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو امانت داری کے ساتھ، اسی لیے ان کا لقب ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے بھیدی، کہ حضور نے جو بھید کی بات ان کو بتائی تھی انہوں نے اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا. صرف اس نیت سے کچھ نام بتائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے محبوب ایک بات کا بھی اگر تمہیں میری طرف سے پتہ چلے اس کو امت تک پہنچا دو. اور اس نیت سے کہ دین کی ہر بات کا دوسروں تک پہنچانا اہم ضروری ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو حضور نے وہ نام اس صحابی کو بتائے، لیکن تاکید فرما دی کہ اس کو راز کے اندر رکھنا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ حذیفہ کہیں میرا نام تو اس لسٹ کے اندر نہیں ہے، یعنی اتنا اونچا آدمی لیکن اپنے بارے میں پھر بھی فکر مند ہے، ڈرتا ہے. اور خاص طور سے صحابہ اس بات کی ٹوہ میں رہتے تھے کہ اگر کسی کی جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں تو سمجھ لیتے تھے کہ شاید یہ بندہ منافق ہے، اندازہ لگاتے تھے. تو جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رازداری کے ساتھ رکھ کر دے گئے، صحابہ نے اس کو راز رکھا. تو اگر اللہ نے اپنے نبی سے کوئی راز کی بات رکھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے. تو سب سے بہتر اور جامع قول تو یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے. اللہ جانے، اس کا نبی جانے. نبی علیہ السلام نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا تو ہمیں اس کی ٹوہ میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن پھر بھی بعض حضرات نے اس کے معنی متعین کرنے کی اپنی طرف سے کوششیں کی ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہم اس کو کوئی پختہ اپنی طرف سے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جب اللہ کے نبی نے اس بات کو نہیں بتایا تو ہم کیسے کہتے ہیں اس بات کو. بس یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کے سورہ بقرہ کے شروع میں اور تقریباً 29 صورتوں کے شروع میں، تقریباً 27 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. الف لام میم، حامیم اور طاسین میم، قاف، طٰ، نون، یہ حروف مقطعات ہیں. تو الف لام میم. دوسرا قول یہ ہے کہ الف لام میم کو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایسا ہے جس کو ہم شارٹ کٹ بولتے ہیں اپنی بھاشا کے اندر، یعنی کوڈ ورڈ بولتے ہیں. کسی خاص لمبی چیز کو مختصر لفظوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے.
قرآن پاک کی جو سورت کے مضامین ہیں، اللہ رب العزت نے اس مضمون کو الف لام میم کی شکل میں بیان کر دیا اور پہلے ہی لفظوں میں انسانوں کی عقلوں کو جھنجھوڑ دیا کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم اس قرآن جیسا کوئی قرآن لا سکتے ہیں، ہم بھی عربی پڑھے ہوئے ہیں، تو تم الف لام میم کا مطلب ہی سمجھا دو چلو، اور باقی قرآن تو رہا الگ۔ بہرحال الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لفظ ذالکہ، عربی زبان میں دو لفظ آتے ہیں، ایک ھذا اور ایک ذالکہ، ویسے تو اور بھی لفظ آتے ہیں تلک وغیرہ، لیکن ھذا کا لفظ آتا ہے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور ذالکہ کا لفظ آتا ہے دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو سامنے ہے، جس کتاب کا ذکر ہے وہ تو بالکل سامنے ہے، تو الف لام میم ذالک الکتاب کیوں کہا؟ الف لام میم ھذا الکتاب کہنا چاہیے تھا کہ یہ کتاب، ھذا کہتے ہیں قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اگر قریب میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو تو ھذا الرجل، یہ آدمی، اور اگر دور ہو تو ذالک الرجل، وہ آدمی، تو یہ اور وہ میں تو بہت فرق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر ذالکہ کیوں آیا، ھذا کیوں نہیں آیا؟ تو اس کے کئی جواب مفسرین نے دیے ہیں۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہم اپنی اردو میں جس کو قریب اور دور کہتے ہیں وہ ایک الگ اصطلاح ہے، اور نحوی حضرات جو نحو کے امام ہیں ان کے نزدیک ذالکہ اور ھذا قریب اور بعید میں فرق ہے۔ ان کے یہاں اگر کسی چیز کا مخاطب کے ذہن میں پہلے سے ذکر موجود ہو یا گفتگو اس موضوع پر چل رہی ہو تو وہاں پر لفظ ذالکہ وہ لوگ لاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر سب سے پہلے الف لام میم آیا، تو ذالکہ سے اشارہ الف لام میم کی طرف ہے، اور اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی وہ جس کا ذکر الف لام میم کے اندر آ چکا ہے وہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اس اعتبار سے لفظ ذالکہ یہاں پر لائے کہ مخاطب کے ذہن میں پہلے سے اس کا ذکر موجود ہے اور گفتگو کے درمیان اس کا ذکر چل رہا ہے، تو ذالکہ سے اشارہ الف لام میم کی طرف ہے۔ دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ جب کوئی چیز بڑی محترم شان، بڑی عظیم اور اونچے مرتبے کی ہوتی ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں ذالکہ کا لفظ لاتے ہیں، ھذا کا لفظ نہیں لاتے، اور قرآن پاک سے محترم شان کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی شان اور اس کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے ذالکہ لفظ یہاں پر لائے، الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی وہ کتاب جو بہت ہی محترم شان، بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، اگرچہ وہ سامنے موجود ہے لیکن اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے ذالکہ کا لفظ لایا جاتا ہے۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ذالکہ سے اشارہ اس دعا کی طرف ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم مانگ کر کے آئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے۔ تو اللہ نے ذالکہ سے اس دعا کی طرف اشارہ فرمایا، میرے بندو تم نے جو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کے مجھ سے سیدھا راستہ مانگا ہے تو میں نے اس سیدھے راستے کے لیے تمہیں یہ کتاب عطا فرما دی۔ تو ذالکہ سے اشارہ اہدنا الصراط المستقیم کی طرف ہے، اور وہ ظاہر بات ہے دور ہے تو دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لائے ہیں۔ بہرحال جواب کا محصل یہ ہے کہ ذالکہ محترم شان چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آگے فرمایا الکتاب، یہاں پر الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اس میں جو الف لام آیا ہے اس نے اس کتاب کا اشارہ خاص قرآن کی طرف کر دیا۔ کبھی کبھی کتاب اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاص قرینہ نہیں ہوتا، جیسے کہ سورہ نمل کے اندر آئے گا کہ ملکہ بلقیس نے کہا تھا انی القی الیہ کتاب
کریم، میری طرف ایک معزز خط بھیجا ہے۔ حضرت سلیمان نے خط بھیجا تھا، تو ظاہر بات ہے وہاں پر کتاب کا معنی کتاب نہیں ہے کہ کوئی آسمانی کتاب اس کو دی گئی، بلکہ کتاب سے مراد یہ ہے انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک پرندہ ایک خط لے کر کے آیا ہے، اور وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ تو الکتاب سے مراد یہاں پر آسمانی کتاب قرآن پاک ہے۔ آگے فرمایا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ عجیب بات یہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس لفظ سے شروع نہیں ہوتی۔ دنیا کے جتنے انسان پروفیسر کتابیں لکھتے ہیں، وہ کتاب پڑھنے والے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی تبصرہ تمہیں کرنا ہے، یہ کتاب تمہیں کیسی لگی ہے۔ لیکن یہ احکم الحاکمین کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو پڑھنے سے پہلے اس کے ذہن کی کھڑکیاں کھول دی کہ دیکھ یہ کتاب کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ کتاب احکم الحاکمین کی طرف سے آئی ہے، اس لیے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کسی شک اور شبہ کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقیوں کے واسطے ہدایت ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن تو ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پھر ھدی للمتقین تو کہا؟ مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ جس طرح ہدایت کے بے شمار درجات ہیں، اسی طرح تقوی کے بھی بے شمار درجات ہیں۔ ادنا درجے کا تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کا ڈر خوف جس کے دل کے اندر پیدا ہو، یہ کم سے کم درجہ ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا نہیں ہوگا وہ کیا اس کتاب سے ہدایت لے گا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر مقام مدح ہے، تعریف اور توصیف چل رہی ہے اللہ رب العزت کی، اور تعریف کے موقع پر تعریف کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے ملک کے اندر کوئی پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک کا وزیر اعظم آئے، تو آپ مجلس کے اندر جب اس کے آداب اور اس کی توصیف اور اس کو مطلب سپاس نامہ پیش کریں گے، تو آپ کہیں گے کہ فلاں ملک کے وزیر اعظم ہمارے ملک کے اندر آئے ہیں، جن کے ملک کے اندر یہ چیزیں ہیں، یعنی جو اچھائی ہیں ان کو بیان کریں گے کہ بھئی وہ ملک اتنا سکسیسفل ہے، اتنا کامیاب ہے۔ آپ ایسا نہیں کہ وزیر اعظم کو پاس بٹھا کر کے کہیں کہ ان کے ملک کے اندر کتے بھی ہیں، خنزیر بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، یہ ان کی تعریف نہیں ہوگی بلکہ توہین ہوگی۔ کیوں جی؟ تو تعریف کے موقع پر تعریف کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی شان، اس کی بڑائی کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے یہاں پر ھدی للمتقین فرمایا، ھدی للناس نہیں فرمایا۔ اور چونکہ تقوی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان حلال چیزوں کو اختیار کرے، حرام چیزوں سے بچے، اپنے رب کا ڈر خوف صرف اس کے دل کے اندر پیدا ہو، اس لیے ھدی للمتقین فرمایا۔ باقی اس کے بارے میں کل انشاءاللہ کچھ مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے ہم تمام کو اس کتاب ہدایت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، 100% قرآن و سنت کا اتباع نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔